دیکھتے رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمید احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ۔ آج ہم آئے ہیں ایک ہمارے دوست، ہمارے رہبر اور دین کی اشاعت میں اپنا بہت بڑا وقت، سرمایہ اور اپنی محنت لگانے والے، جنہوں نے اٹک کے اندر ایک بہت بڑا نظام شروع کیا ہے خاص طور پر بچیوں کے لیے اور دین کے اوپر محنت کر رہے ہیں، علامہ نیاز حسین اوان صاحب۔ آئین سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا اور علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح لوگوں کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں بہترین زندگی گزاریں اور دین کی طرف راغب ہو سکیں۔ آئیں چلتے ہیں جی ان کے پاس۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا آج کا اصل میں جو موضوع تھا وہ یہ ہماری سوچ ہے کہ آج کل کا جس طرح سوشل میڈیا کا اور ایک بے راہ روی کا بہت زیادہ ایک معاشرتی پہلو اجاگر ہو رہا ہے اور منفی پروپیگنڈے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس بارے میں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل جو نوجوان ہیں ان کو سب سے پہلے بیسک کیا چیز ضروری ہے کہ یہ اپنے ایک اسلامی کلچر کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کی توسل سے آپ کے اس کام میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے خیر کا پہلو اس سے نکلے۔ آمین۔ حمید صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ موجودہ دور میں والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار بھی ہے، والدین کی بات نہیں مانتی، وہاں پر والدین کی بھی شکوے شکایات ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ صرف اور صرف اسلام سے دوری ہے۔ بے شک دیکھیں، دین متین ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو مکمل ضابطہ ہے، یاد دیتا ہے، بے راہ روی نہیں ہے کہ ویسے پیدا کیا چھوڑ دیا۔ اسلام کا خاصہ ہی یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر ایک جگہ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو فارغ نہیں چھوڑ دیتا کہ ان کے لیے کوئی رہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ آپ یقین مانیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے معاشرتی ہوں، اس کے معاشی ہوں، اس کے خاندانی حقوق ہوں، اس کے تجارتی حقوق ہوں، یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، ہر چیز کا ہر چیز کو مکمل کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس دین کا خاصہ ہے۔ اس دین کے ساتھ جو لگاؤ رکھتا ہے اور جو محبت اس دین میں آتا ہے، محبت اور عشق کے جام پیتا ہے، تو وہ پھر بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ کی بات بجا ہے کہ آج جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی دور ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے اور آج ہم لوگوں نے جو معاملات کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا نے ایک ڈیفرنٹ چیلنج پیدا کیا ہوا ہے، یعنی آپ کی ینگ جنریشن اور اولڈ یہ دونوں دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان بوڑھوں سے، علماء سے، مشائخ سے، عزیز و اقارب سے، بڑوں سے بیٹھنے کے بجائے وہ تنہائیاں، وہ اپنی خلوتیں جلوتیں سوشل میڈیا کی نظر کر رہے ہیں۔ وہاں سے انہیں جو چیز مل رہی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہود و نعود نے جو کام کیا ہوا ہے، بالخصوص اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، نوجوان نسل کو بے راہ کرنے کا، اس کے اوپر مختلف پروگرام وہ پھینکتے ہیں اور نوجوان نسل بجائے کسی عالم دین کے پاس جانے کے، کسی رہبر کے پاس جانے کے، کسی مشائخ کے پاس جانے کے،
وہ اسی سے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کا حل. یعنی جو چیز ان لوگوں نے ان کو دی ہے اسی سے وہ ان کا حل بھی ڈھونڈنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کے لیے آپ کو اسلامی درسگاہ میں آنا پڑے گا. اسلام کے لیے آپ کو اسلامی تعلیمات کے اوپر چلنا پڑے گا. آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی. اگر آپ خود ہی ہر چیز کریں, کیونکہ استاد کا بڑا مقام ہے. بے شک. والدین تو بچوں کو پیدا کرتے ہیں نا جی, لیکن استاد وہ ہوتا ہے جو اسے آسمان تک لے کے جاتا ہے, بلندیوں پر لے کے جاتا ہے. اور آج ہم نے اسلام کے اوپر, آپ دیکھیں, مجھے ستم ظریفی اسلام کے ساتھ اتنی زیادہ ہے, ظلم اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو آپ کسی انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, میکینک ہے, عام گاڑیوں کا میکینک ہے, وہ اپنے اس میکینک کی پاس جا کر بات کرے گا. ہمیں اس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے, ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. انجینئرنگ فیلڈ ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. سائنسی علوم ہے, اس کے اوپر ایک سائنسسٹ جو ہوگا وہی وہی سائنسسٹ جو ہوگا وہ بتائے گا, وہ گفتگو کرے گا. لیکن یہ دیکھیں نا کیسا ستم ہے کہ جس کو اسلام کے اوپر الف بے بھی نہیں آتی, اس کو ہم نے وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے باتیں بازاروں میں بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ نائی کی دکان پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, اسلام پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے, وہ ریڑھی والا وہ بھی لیکچر آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یعنی اسلام کو ہم نے لوگوں نے اتنا ایزیلی اور اتنا کم بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر جو چاہے بات کر لے. اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی نے پوچھا نہیں. ایک بات آپ سے سنی, سوشل میڈیا سنی, اس کو آگے وائرل کرنا شروع کر دیا, اس کو بتانا شروع کر دیا. جبکہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو ایک لفظ بھی پہنچے نا وہ آگے پہنچائے, اس کو میری بات کو آگے پہنچائے تحقیق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ جس شخص نے بھی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میری نہیں تھی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک. کبھی ہم لوگوں نے اسلام کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے, تم کس طریقے سے اسلام کی بات کو آگے پھیلا رہے ہو؟ حضرت ذکر عرب میں آپ دیکھیں, عرب میں قرآن عربی زبان میں اترا. بے شک. ہمارے یہ ایک دبئی کا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن یہاں سے ہمارے جاتے ہیں, لیبر میں کام کرتے ہیں, تو وہ تراویح پڑھانا شروع ہو گیا. اور اس وقت وہ وہاں پہ عربی کا جو استاد تھا, جو معلم تھا, جو مسجد کا امام تھا, وہ لیٹ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو آگے جو ہمارا پاکستانی ایک قرآن پاک پڑھ رہا تھا تراویحوں میں مجہول طریقے سے, اس نے اس کو بعد پوچھا, اس نے کہا تجھے کس نے یہ کہا ہے, کس نے تو یہ سند دی کہ تو قرآن کو اس طرح پڑھ, تیرے پاس ڈگری کون سی ہے, کون سے محکمے نے تجھے دی ہے؟ لیکن یہ ایک ہمارا ملک ہے جہاں پر کیا کہا جائے, جو آتا ہے خود ہی وہ منصف ہے, خود ہی قاضی ہے, خود ہی فتوے لگا رہا ہے. ہمارا جو درد ہے نا وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل کو قریب کیا جائے, اسلام کے مسجدوں کے قریب کیا جائے. آپ دیکھیں, میں آج سے آپ زیادہ دور نہیں, اس سوشل میڈیا سے پیچھے 20 سال پیچھے چلے جائیں, آپ کی مسجدوں میں آداب, طریقے, بوڑھے, بچے, جوان, وہ محفلیں سجا کرتی تھی. اور بڑا بھی آتا تھا, چھوٹا کھڑا ہو جاتا تھا کہ پہلے اس کو جگہ دیں. وہ آداب تھے. وہ اسلام نے جو کہا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا, جو تم میں سے اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. حضور نے اس سے صاف انکار دیا, وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں. آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہے, جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں, جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دیں. یعنی آپ کل کیا جواب دیں گے؟ بحیثیت مسلمان بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے, اور ایک دن ہے جہاں پر ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. مسقال ذرۃ خیر یرا مسقال ذرۃ شر, ریت کے ذرے کے برابر آپ کی نیکی بھی وہ پیش کرے گا, ریت کے ذرے کے برابر آپ نے گناہ کیا وہ بھی پیش ہوگا. وہاں پہ وہ پوری کائنات ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک. وہاں پہ جب وہ فلم چلے گی پھر آپ کیا جواب پیش کریں گے؟ پھر اپنے رب کے حضور, اپنے نبی کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ آج میری جو آپ نے کوشچن کیا نا, اس کا بہترین حل صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو سازش کے تحت علماء سے دوری کا سلسلہ ہے نا, اس کو کم کیا جائے, پھر لوٹ کے مسجدوں کی طرف آ جائے, پھر اپنے ائمہ کرام, اہل بیت, ان لوگوں کے ساتھ محبت کا جو طریقہ ہے اس میں جب آپ چلیں گے نا, تو پھر آپ کو اسلامی کنسیپٹ, اسلامی تعلیمات, اسلامی روایات جب آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں گھر کر جائیں گی تو پھر آپ لوگ بہتر ہو جائیں گے.
تو ابھی اس میں علماء اکرام کو کیا چیز زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ زور دیا جائے تاکہ اس سے یہ فاصلے کم ہوں؟ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ علماء کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ بن چکا ہے، خاص طور ینگ جنریشن کے، ان کو کم کرنے کے لیے علماء اکرام کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ان کے فاصلے ختم ہوں اور پھر سے وہی ادب آداب آ جائے، اٹھ کے بڑے کو سیٹ دینے والی یا نماز میں ہر وقت موجود 5 نمازوں پہ لوگ ہوں، ایک دوسرے کو جاتے ہوئے سلام کریں، اس طرح کا کیا علماء کرام کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، یعنی اگر صرف آپ کہیں نا یہ کام صرف علماء کریں گے، یہ اب اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ صرف علماء کے بس کا کام بھی نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا ہر فرد، کیونکہ سوسائٹی میں ذمہ داریاں ہیں، آپ اگر والدین ہیں تو والدین ہونے کے ناطے آپ کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق و قیود رکھی ہوئی ہیں، جتنا مقام دیا ہے اس کے حساب سے آپ سے سوال جواب بھی رب لے گا۔ آپ معاشرے کے استاد ہیں، ایک سکول کے استاد ہیں، ہر ایک آدمی، یعنی سوسائٹی میں نے کہا نا یہ ایک سوسائٹی کا کام ہے۔ اب علماء کو جو عزت و توقیر وہ بھی سوسائٹی کی طرف سے میسر آتی ہے، سوسائٹی دیتی ہے۔ اب دیکھیے جب علماء بھی جو ساڑھ ہو گئے، چھوڑیں جی کچھ نہیں ہے، چھوڑیں جی یہ، تو معاملہ کیا ہے کہ علماء بھی خاموشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ایک پری پلاننگ کام ہوا ہے، پری پلاننگ کام، کیونکہ جب تک امام مسجد جو ہے اور عوام آپس میں ٹچ رہے، کوآرڈینیشن نہیں کریں، کوآرڈینیشن جب پہلے تھی تو اس وقت رزلٹ آپ دیکھ لیں، اور آج جب ان کو ڈسکنیکٹ کیا گیا، اس ریلیشن کو ختم کیا گیا، تو آج آپ رزلٹ دیکھ لیں۔ ایسے ہی یعنی یہ ایک پری پلاننگ کام ہوا ہے کہ دیکھیں انگریز نے بڑی سرچ کی ہے، اس نے بڑا دماغ دوڑایا، اس نے اپنا پیسہ، دیکھیں ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم لاکھوں کماتے ہیں تو ہم 100واں حصہ بھی اس کا دین کے اوپر نہیں لگاتے، دین پہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہو گیا، دین کی ترویج کے لیے۔ جبکہ آپ کا جتنا بھی انٹرنیشنل لابیز ہیں، جتنی بھی یہود و نعود کے سرکردہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی انکم میں سے آدھا پیسہ اپنے مذہب کے لیے، اس کی ترویج کے لیے لگا رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے کئی دوست احباب امریکہ میں بھی ہیں، دیگر کنٹریز میں، دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، امارات ہو گیا، قطر ہو گیا، ان سے جب بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو نیٹ پیکج بڑا مہنگا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی نیٹ پیکج مہنگا ہے، پاکستان کے اندر انہوں نے ایسی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے کہ ینگ لڑکا رات کو اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے اور صبح تک کے لیے ان لمیٹڈ اس کو منٹس بھی دیتے ہیں، ان لمیٹڈ اس کو نیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان کی جوانی کو انہوں نے خراب کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنے ملک میں وہ اس کو سخت کر رہے ہیں، اس اپنے ملک میں اس کے اوپر وہ کیا ہے کم سے کم مارجن دے رہے ہیں، ہمارے ملک میں فری کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب یہ لڑکا بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یہ ہم نے ایک آدمی اسلام سے دور کر دیا، اپنی طرف کر لیا۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے، آٹا مہنگا اور یہ پیکج سستے ہیں۔ آپ ہر چیز کو دیکھیں کہ یہ ایک لوگوں کے لیے بڑا پیسہ وہ لگاتے ہیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نا، اب یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، باقی قومیں ہو گئی، جتنے مذاہب ہیں، وہ اپنے دین کی اشاعت کے اوپر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ ہم بتائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چھوڑے دور کی بات نہ جانیں، آپ اس سوسائٹی کیسا ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے امام کے ساتھ بھی رشتہ ہوگا۔ میرے گھر میں اگر کیبل لگی ہے تو کیبل کا میں 500 روپیہ منیمم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں 500 روپیہ کس چیز پہ دے رہا ہوں؟ میرا وہ 500 روپیہ ان پروگراموں کو دیکھنے کے لیے، ڈراموں کو دیکھنے کے لیے، باقی معاملات جو اس میں آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے 500 روپے میں اپنی حلال کمائی جو ہے وہ اس فاجی کے لیے تو دے رہا ہوں۔ مسجد میں میری دیکھنے کی حاضری کتنی ہے، مسجد میں کتنا پیسہ دے رہا ہوں، جو میرا، دیکھیں آپ مسجد کو صرف مسجد نہ سمجھیں، مسجد آپ کی بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد تبع تابعین، اولیاء اکرام، مسجد آپ کا مرکز ہے، درسگاہ ہے، بہترین مسجد ہی آپ کی ترویج ہے، مسجد ہی آپ کو سب کچھ، یعنی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو سوسائٹی میں کمیونٹی کے طور پر سب سے بہتر جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، جہاں پہ آپ کے محلے، رشتہ داریاں، دور دراز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف علاقہ، مختلف رنگ نسل، لیکن نماز سارے اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں۔
اس خانہ خدا کے لیے آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں. آپ چھوڑ دور نہ جائیں, اپنا دیکھ لیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل, یعنی 500 روپے آپ کیبل پہ تو دے رہے ہیں, آپ 1000-1200 روپے کا اپنا مانا نیٹ پیکج کرا رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر, ٹھیک ہے, موبائل کا کرا رہے ہیں. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے دین کے اوپر اس خانہ خدا سے جہاں سے محبت کی شمع روشن ہے, جہاں سے لوگوں کے دل منور ہو رہے ہیں, اس پہ آپ نے کیا خرچ کیا؟ ہاں, گھر پہ ہمیں کئی دفعہ سہولت نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ وہاں جنریٹر بھی چل رہے ہیں, پانی بھی گرم ہر چیز اویلیبل ہے, چیز مل رہی ہے ہر طرح کی. یعنی دیکھیں ہم اب گھر میں ہے نا, میرا یہ گھر ہے, میں کوشش کروں گا کہ ہم سارے ایک جگہ بیٹھے ایک پنکھا چلائیں, ٹھیک ہے. مسجد کا کیا ہے کہ ایک اس کونے میں بیٹھا ہے, ایک اس کونے میں بیٹھا ہے, اپنا اپنا پنکھا چلا رہے ہیں. یعنی ہم اسراف وہاں پہ کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں. آپ یہ دیکھنا ہے, ہم ہمیشہ ہماری نہیں بلکہ بحیثیت انسان ہماری فطرت بن چکی ہے, ہم ہمیشہ دوسروں سے حقوق لینے کی بات کرتے ہیں, اپنے حقوق دینے کی بات نہیں کرتے. جس دن ہم لوگوں نے اپنے حقوق دینا شروع کر دیے نا کہ یار وہ اس کو چھوڑو, اس نے میرے حقوق غضب کیے, میرے اوپر جو میرے دین نے, میرے نبی نے جو احکامات لاگو کیے ہیں, میں نے وہ حقوق دیے. جس دن میں دینے کی بات کروں گا نا, اور مجھے یہ فکر ہو جائے گی کہ کل قیامت والے دن میں نے ان حقوق کے اوپر پکڑ ہو جائے گی, جب میں اپنے حقوق دینے کے لیے متفکر ہو جاؤں گا, اپنے حقوق دینے کے لیے اسٹرگل کروں گا, اپنے حقوق دینے کے لیے جدوجہد کروں گا, تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جب ایسے کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں میری طرف تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو چھوڑ, پہلے اپنے جواب آپ کو دیکھ. اور ہم بحیثیت قوم, ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے. آپ نے جو سوال کیا نا کہ یہ دوریاں کیسے ختم ہوگی, یہ دوریاں تب ختم ہوگی جب آپ کا رشتہ مسجد کے ساتھ بہتر ہوگا. بحیثیت والدین, بحیثیت رشتہ دار, جب آپ مسجد جاتے ہیں, میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, 7 سال تک 5 سال تک بچے کو تعلیم, 7 سال کے بعد اسے سختی کے ساتھ. ہمارے تو 10-12 سال کے ہو گیا, ہمیں مسجد لے کے جاتے ہوئی شرم آتی ہے, لے کے جاتے ہی نہیں. خود جائیں گے تو بچے جائیں گے نا. ابھی اسی بات میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں اپنے بیٹے کو لے گیا مسجد میں, تو ہمارے لوگوں کا اب یہ حال ہے علمی اور فکری یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ شرارتیں کر رہے ہیں, اس کو گھر پہ چھوڑو. بس یہ پریشانی یہ ہے کہ اب بچوں کو اکثر مساجد میں لڑائیاں بھی بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ بچے مسجد میں آئے, بزرگوں کی جو عادات ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں اسلام بڑا پیارا دین ہے. میں آپ کو بزرگ جو ہوتے ہیں نا, جو بڑھاپے کی عمر میں ہوتے ہیں, ان میں وہ بچپن والی عادات لوٹ آتی ہیں. جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا, اس میں وہ چڑچڑا پن, اس میں وہ بچپن والی ضد, وہ معاملات آ جاتے ہیں. اب بوڑھے ان بچوں کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں میرے کریم نبی نے مسجد کے اندر ہی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما ہے تو امام علی مقام حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں, تو آپ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. عبادت کس کی ہو رہی ہے, رب کی ہو رہی ہے, توحید اس کی بیان ہو رہی ہے, گھر خدا کا ہے, سارے معاملات ہیں. حضور اس کو چھوڑ کے بچے کو اٹھانے چلے جاتے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ میں آ رہے تو سجدے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ تربیت, یہ تو ہے قوم کی تربیت ہے نا, یہ عوام کی تربیت ہے کہ دیکھیں وہ نبی زمان, وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, ایسے ہی جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ہم جدید لوگوں کی طرف بات کرتے نہیں, یہ بچے یہ ہیں, بچے وہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس دور میں اگر بچے آپ کو مسجد میں مل جائیں, جس محلے میں جس جگہ پر بچوں کا رش ہے, تو آپ سمجھیں آپ کی آنے والی جنریشن جو ہے, نسل جو ہے, وہ بہتر ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ انہیں مسجد سے دھکے دے کے نکالیں. تو یہ ضروری ہے کہ بحیثیت قوم ہم لوگ ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں. دیکھیں بچے بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں, تو پیرنٹس کو بھی تو شکایت ہے نا. آج والدین کما کے لاتے ہیں, بیٹا ان کی بات نہیں سنتا. دکھ کی المیہ ہے کہ نہیں ہے, کیوں نہیں سن رہا؟ کیا ہم نے ان کی تربیت ایسے کی جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کیا دیا اپنی اولاد کو. ہم نے ان کی صحبت دی ہے, ہم نے ان کے پاس بٹھایا ہے اپنی اولاد کو, یا ہم نے خود وہ سیکھا ہے تو ان کو آگے ڈلیور کیے. مسجد ایک ایسی چیز ہے جہاں سے اسلام پھیل رہا ہے, جہاں سے محبت پھیل رہی ہے, یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کی جا رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کا رشتہ مسجد سے کم ہوگا, علماء سے کم ہوگا, تو حالات انتہائی سنجیدہ ہوتے چلے جائیں گے, انتہائی خطرناک ہوں گے. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی سرپرستی نہیں علماء کی. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ باقی جگہ پہ چلے جائیں, آپ امارات میں چلے جائیں, وہاں پر علماء کے ساتھ جو اتھارٹی ہے, علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے,
ان کی حکومت نے دیا ہوا ہے. اگر وہاں پہ ایک پولیس والا نا شترا کسی کو پکڑ لے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے, لیکن جس کو امام پکڑوا دے اس کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا. یعنی وہاں پر ایک مقام ہے نا, حکومت ان کو سپورٹ حکومت میں ایک. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں محکمہ اوقاف بھی اللہ اس کو ہدایت دے کہ جو مسجد نے لی تھی وہ بھی فارغ کر دی. آپ اسلام آباد چلے جائیں, کتنے خطیب فارغ ہو چکے ہیں, ان میں مسجد میں نئے لوگ نہیں بھرتی کر رہے کہ چھوڑے جی خرچہ. بھائی وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پیسہ بہت آ رہا ہے, اوقاف کا پیسہ بے تحاشا ہے, جتنی ادھر چندے ہو رہے ہیں, اور اللہ معاف کرے. اور مسجدوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو امام فارغ ہو گئے ہیں وہ محلے نے اپنے طور پہ رکھ لیے, مسجد اب محلے کے ہینڈ اوور ہو گئی ہے, رنگ روگن محلہ کرا دیتا ہے, بجلی کے بل محلہ کرا دیتا ہے. اوقاف پیسہ کدھر لگا رہا ہے؟ نئے بندے بھرتی نہیں کی جا رہے. یعنی یہاں پر المیہ یہ ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, آپ کس کس کا رونا روئیں گے؟ اس چیز میں ہم آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ناظرین. ہم علامہ صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. علامہ نیاز صاحب نے مدیہ للبنات کے نام سے ایک مدرسہ بنایا جس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے, اور کئی عالم اور حافظہ اور اس طرح کے عہدوں پر پہنچ چکی ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں. اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو خیال آیا اور کس مقام تک وہ پہنچے, کس طرح چل رہا ہے ابھی. جی حضرت میں آج سے تقریباً 12 سال قبل 10-12 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس مدرسے کو بنے ہوئے. میں فتح میں اویسیہ مسجد ہے, بڑی اہم مسجد ہے, وہاں پہ خطابت کرتا تھا. تو میرے دوست ہیں قاضی بابر اجاز صاحب, ان کی بچی فوت ہوئی. تو میں نے ان سے ایک گزارش کی کہ میں کہا یہاں پر اٹک کے اندر کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس کے اندر اسکول کی تعلیم بھی ہو, دینی تعلیم بھی ہو. کیونکہ ہمارے مدارس میں کمی یہ ہے کہ ہم صرف ایک تعلیم پہ زور دیتے ہیں, لیکن ہمارے کیونکہ ہماری یہ رجسٹرڈ برانچ ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے, اب الحمدللہ وہ الکرم یونیورسٹی بن چکی ہے ماشاءاللہ. اور وہاں پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے یہ ساری تعلیم ساتھ دی جاتی ہے, دونوں تعلیمیں چلتی ہیں. میں نے جب شروع کیا تو مجھے اپنے علماء کرام نے کہا کہ یہ انتہائی بیک ورڈ ایریا ہے, یہاں پہ جو بچی میٹرک کر جاتی ہے وہ تو سیدھا کالج چلی جاتی ہے, مدارس کی طرف نہیں آتی. لیکن ہم نے سٹرگل جاری رکھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, دوستوں کی دعاؤں سے اور ان کی محبت, کہ ہم نے اس مشن کو چھوڑا نہیں. اور میرے حضور ذال امت کے جانشین قبلہ پیر محمد امین مسناد شاہ صاحب جو آج بحیرہ شریف کے پرنسپل بھی ہیں, جو وفاقی وزیر بھی رہے ہیں پچھلی حکومت میں مذہبی امور کے, آپ نے ایک بات بڑی پیاری کی. آپ نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تعداد سے سروکار نہیں ہے, ہم نے معاشرے کو ایک بچی بھی پڑھے نا تو آپ نے اپنے دروازے ان کے لیے کھلے رکھنے ہیں. اور ہم نے آج تک اسی پر عمل پہ رہے ہیں کہ 2 پڑھیں 3 پڑھیں لیکن پڑھنے والی ہوں. تو آپ کا فرمان یہ کہ دیکھیں میرے سیدی مرشد حضور ذال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ, آپ جسٹس بھی تھے وفاقی شرعی عدالت کے, بہت بڑے عہدوں پر رہے. آپ نے جب یہ دینی تعلیمی ادارے شروع کیے تو آپ نے بچیوں کے لیے متفکر تھے, اور آپ کہتے تھے کہ آپ مجھے بہترین مائیں دو, میں آپ کو بہترین نسل دوں گا. ایسے مطلب ٹھیک ہے, لڑکوں کے لیے تو بہت زیادہ ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کو, اور آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے, آپ کہتے تھے کہ آپ مجھے آج بھی نا بہترین ماں دو, میں تمہیں داتا علی اجمیری آج بھی دوں گا. تم مجھے بہترین مان دو, میں تمہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دوں گا. تم مجھے بہترین مان دو, میں میر علی شاہ دوں گا. یعنی یہ مائیں تھی جنہوں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. تو ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. بے شک. تو ہماری درسگاہیں آج کیوں بے بان ہیں؟ اب پھر وہ بات آ جاتی ہے نا, میں کہتا ہوں اگر آپ کی مسز ہو, آپ کی بچی ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کی ماں ہو, اگر وہ دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی, اس گھر میں اس کی آنے والی نسل آئندہ بے روی کا شکار نہیں ہوگی, سنور جائے گی. اور دیکھیں مرد پورا دن روزگار کے سلسلے میں کبھی کہاں اسے ٹائم ہی نہیں ملتا موجودہ دور میں کہ وہ بچوں کی تربیت پہ بھی زور دے. کہ تمام ذمہ داری آج کل ماں کے اوپر ہے, کیونکہ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں والدین کبھی کسی شہر, کبھی کسی ملک, کبھی کہاں, انہیں تو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے جو ان کے اوپر لازم ہے اس کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ ہمارے معاشی نظام اس طرح خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں تو وہ صرف فکر معاش لگی ہوئی ہے نا کہ صبح کا ہے اور شام کا نہیں ہے, شام کا ہے تو کل کا نہیں ہے. تو والدین تو اس سلسلے میں ہوتے ہیں, لیکن والدہ اگر آپ کی پڑھی لکھی ہوگی, والدہ آپ کی بہترین ہوگی, تو وہ جب اپنے گھر میں بیٹھ کے درس و حدیث دے گی, قرآن کی تعلیم خود دے گی, اس کے معاملات کو دیکھے گی, اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا یہ بات کی ہے یا بیٹی نے یہ بات کی ہے, غلط کی ہے اسلام کی روح سے. اب وہ روکے گی, ٹوکے گی, وہ تربیت کرے گی,
تو دیکھیں وہ معاشرہ کیسے سنورتا ہے۔ ایک ماں اگر آپ اچھی تیار کر لیں، ایک ماں، آپ ایک نسل بہتر تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مرد کی تعلیم اس کی ذات تک یہ آج کل محدود ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ ایک پورے قبیلے اور ایک خاندان کو وہ سنوار دیتی ہے۔ تو آپ کے پاس ابھی کتنی بچیاں جو ہے نا عالم اور حافظ بن چکی ہیں، اور ابھی کتنی تعداد چل رہی ہے؟ ہماری الحمدللہ جناب، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ چل رہا ہے، کسی کوئی اس کا ڈونر اتنا خاص نہیں ہے۔ ہمارے 3-4 ہم دوست ہیں، صرف ان سے ہم نے جو تھوڑا بہت آتا ہے ہم اسی کو مد نظر رکھ کے ہم تعداد کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کیونکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کا آپ حکومت توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت کا تو آپ نام ہی نہ لیں نا، حکومت تو ان کاموں کے لیے تو بالکل اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ مال ہے۔ حکومت تو ایسی ہے کہ وہ ہمارا پیسہ اٹھا کے مندروں پہ لگا رہی ہے، حکومت تو ایسی ہے ہمارا پیسہ لگا کے چرچ پہ لگا رہی ہے۔ پیسہ مسلمانوں کا ہے، بیت المال کا ہے، پیسہ اوقاف کا ہے، وہ لگ کہاں رہا ہے؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جب آپ مانگ پانگ کے کام کرتے ہیں نا تو اگلے پھر اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ جب آپ ملک کے مقروض ہیں تو پھر وہ اپنا بھیجتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے مطابق چلے۔ مجھے وہ سراج الحق کی بات آج یاد آ گئی کہ وہ جب وزیر خزانہ سے KPK کے تو وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ورلڈ بینک کے ساتھ میٹنگ جاری تھی تو انہوں نے ہمارے وہ سائن بورڈ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہاں پر ایک لڑکیوں کی تصویریں لگا دی نا، تو میں ان کے پاس گیا بھائی یار ہمارا تو یہ کلچر نہیں ہے، کیوں لگوائیں؟ انہوں نے کہا جی پیسہ ہم دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ وہاں پہ وہ لاجواب کہا جی پیسہ ہمارا ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈ کی جو کمی ہے نا، یہ بہت زیادہ آج کل مسائل ہیں مساجد اور مدارس کے لیے۔ مدارس کے لیے انتہا سے زیادہ دیکھیں موجودہ دور میں جس گھر میں 3 آدمی پرورش پا رہے ہیں وہ بھی نہیں خرچہ پورا ہوتا، تو جہاں پہ 10-15 بچیاں ہوں گی اور بچیوں کا ادارہ انتہائی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس بچوں کے ہوتے ہیں نا، ہمارا ایک بچہ اگر پڑھ گیا ہے تو وہ ایک مسجد کا امام بن گیا ہے۔ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے جتنے بھی مخیر افراد ہوتے ہیں اس بچے کی توسط سے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا سفیر ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ بچیاں پڑھ کے گئی ہیں، بڑے اچھی جگہ پہ پڑھا بھی رہی ہیں، لیکن بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے انڈیپینڈنٹ، شادی کی بات تو وہ کسی کی امانت ہے۔ ہماری بچیاں پڑھ کے چلی گئی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی شادیاں کہاں ہوئی، وہ لیکس بھی ختم ہو جاتے ہیں، رابطے بھی ختم ہوتے ہیں۔ یعنی بچیوں کا کام صرف آپ نے پڑھانا ہے، پڑھا کے آپ نے رخصت کر دیا، اس کے بعد نہ کوئی وہاں سے آپ کا تعاون کرنے والا، نہ کوئی آپ کو سلام دینے والا، نہ دعا دینے والا۔ بچیوں کا کام انتہائی مشکل ہے کیونکہ بچوں کا لیکن یہ توشہ آخرت آپ کا بنتا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے یاد آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے بھی، مجھے آج بھی خوشی ہوتی ہے کہ سرخ سلار کی طرف ہماری ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے، وہاں پہ اس نے گاؤں کے اندر اب وہ سیٹ اپ بنایا کہ گاؤں کی جتنی بچیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اس کے گھر میں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اور وہ دوست جو میرے ساتھ چلتے ہیں جن کا مال متال اس کے اوپر لگتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ خوش قسمت ہیں کہ ایک بچی ہم نے تو پڑھا دی، ہمیں اس بچی نے کچھ نہیں دیا، ہمیں اس بچی سے کوئی مل بھی نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ اس بچی کی توسط سے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو قرآن آگے وہ پھیلا رہی ہے، اور ایک ایک کلمے کے اوپر کتنا اجر مل رہا ہوگا۔ بے شک۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اگر ہم وہ چیز دیکھیں نا کہ جو کیونکہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہے۔ آپ دیکھیں انسان دیکھتا ہے کہ سامنے رزلٹ آئے نا جو جلدی اس کی طرف ایک چیز بیک گراؤنڈ میں پڑی ہے، ٹھیک ہے، ان دیکھی ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی نے فرمایا کہ آخرت میں اس کا اجر ہے اور اتنا اجر ہوگا، اتنا مقام مرتبہ ہوگا، تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار یہ دنیا تو عارضی ہے، جس سے گزر جانا ہے، اس چیز کے لیے جو چیز ہمیں ملے گی نا، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر کرنسی ہے نا، پاکستان کا آپ پیسہ سعودیہ میں نہیں لگا سکتے، وہاں پہ ریال ہی چلے گا، ریال یہاں پاکستان میں نہیں چلے گا، ہر ملک کی کرنسی ہے، اس ملک کی کرنسی جو آخرت جس ملک کا نام ہے نا، اس کی کرنسی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر آپ کی کرنسی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے بچیوں کے معاملے میں، وہ ہمارے ناظرین کو اپنا ایڈریس، ہمارا یہ الحمدللہ بحیرہ شریف کی رجسٹرڈ برانچ ہے، ابھی بھی ہماری بچیوں کی میٹرک کا داخلہ گیا ہوا ہے، پچھلے سال ہم نے میٹرک بھی پاس کری، یعنی یہیں پہ رہ کر ہمارا یہ تقریباً میٹرک پاس بچی ہو تو پھر ہم اسے BA تک کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اگر وہ پڑھنا چاہے پھر ہم الکرم یونیورسٹی جو ہماری اب منظور ہو چکی ہے بحیرہ شریف، وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مڈل پاس بچی لیتے ہیں، میٹرک ہم خود کراتے ہیں پنڈی بورڈ سے، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح ہمارا جو درس نظامی ہے وہ 4 سال کا کورس ساتھ ہوتا ہے،
یعنی اس میں دورہ حدیث اول اور باقی یہ نصاب جو ہوتا ہے یہ 4 سال کا یہ ہوتا ہے، اور ساتھ دوسری تعلیم ہوتی ہے، یعنی 6-7 سال ہماری بچیوں کی تعلیم کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا ہے، کام کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر جتنی عربی ٹیچر لگی ہوئی ہیں نا، یا ٹیچر مرد حضرات لگے ہیں، ان میں سے اگر 100 میں سے 80 مرد یا 80 خواتین جو اگر بھرتی ہوئی ہیں نا سرکاری، وہ بیرا شریف کی پڑھی ہوئی ہے۔ بیرا شریف کی ماشاءاللہ۔ یعنی آپ کے پی کے میں چلے گئے، ہری پور ہزارہ ڈویژن پورا کشمیر میں جتنے مفتی ہیں وہ سارے بیرا شریف کے قاضی ہیں، بیرا شریف کے فارغ التحصیل ہیں۔ یعنی اللہ کا اتنا کرم ہے کسی برانچ میں۔ بعض تو ہمارے پڑھے ہوئے لوگ دین پڑھ کے حضور ذات امت کے صدقے وہ اسسٹنٹ کمشنر تک، آرمی میں وہ کپتان۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچیوں کو، کیونکہ میرے پیر کی سوچ یہ تھی کہ ایک آنکھ نہیں دونوں آنکھیں نور والی ہوں، یعنی آپ صرف دین ہی نہیں دنیا کا دل بھی ہو، آپ کے پاس سوکس بیالوجی باقی مضامین بھی ہونے چاہیے، تاکہ آپ کسی جگہ بات کریں تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنا ایڈریس وغیرہ بھی ناظرین کو بتائیں گے، ان کا نمبر اپنا بتا دیں۔ امید بھائی ہمارا یہ ہے کہ یہ پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ٹوک فتح میں تھا، لیکن یہ اب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں فاروق اعظم کالونی گلی نمبر 4 کے اینڈ میں ہمارا مدرسہ غوثیہ مدیہ للبنات بیرا شریف کی رجسٹر برانچ ہے۔ میرا فون نمبر 0300 510 1344 ہے، اور اینی ٹائم انشاءاللہ بعض ہماری بچیاں ڈے اسکالر ہیں، یعنی پڑھ کے چلی جاتی ہیں، اور بعض رہائشی ہیں، یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کا کھانا پینا ہمارے پاس ہے، اور یتیم بچیوں کا فی سبیل اللہ ہے، یعنی ان کی ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں کچھ نہیں بڑی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ کہ ہم ان بچیوں کے کپڑے بھی، سبحان اللہ، ہم ان بچیوں کے لیے باپ کی معاملات بھی، یعنی جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کی طرح شفقت جو ہے اب پچھلے میں کہتا ہوں ہماری پچھلے سال بچیاں 2 تھیں یتیم تھی، ان کے مالی حالات انتہائی خراب تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 1 لاکھ روپے دوستوں سے لے کے اس کا جہیز پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہم والدین کی چیز نہیں پوری کر سکتے، لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے تعاون سے، اہل محبت کی شفقت اور محبت سے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، دوستوں نے تعاون کیا۔ یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یتیم بچی ملے، اس کو تک پرورش بھی ہو، اس کی تعلیم بھی ہو، کیونکہ میرے دوست جو ہے نا، کافی سارے اچھے دوست ہیں میرے، وہ کہتے ہیں کہ یتیم بچی اگر کسی کوٹھی پہ کام کرے گی، ظاہر مجبوری ہوتی ہے نا، کہ اس سے بہتر نہیں کہ وہ بچی پڑھے بھی، اسے کپڑے بھی ملے، اسے رہائش بھی ملے، اسے کھانا ملے، عزت بھی ملے، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں جا کے اچھا روزگار بھی مل سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یتیم بچی فی سبیل اللہ ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، ان کے بلکہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم اللہ کے تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بشری تقاضے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کے حقوق جو ہے نا ان کے لیے ہم سٹرگل کریں۔ ہمیں دوستوں کے کہنا پڑے تو نہیں، آر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی خدمت میں کون سی آر ہے؟ بالکل، آپ اپنی ذات کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مانگتے ہیں سب کچھ، اللہ کے دین کے لیے اگر آپ جھولی پھیلائیں تو کیا بات ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تابعی ہیں عبداللہ بن زبیر، آپ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے زندگی کا شیڈول بنایا تھا، انہوں نے 4 مہینے جہاد کرتے تھے، 4 مہینے عبادت کرتے تھے، اور 4 مہینے تجارت کرتے تھے۔ دوستوں نے کہا کہ آپ یہ 4 مہینے تجارت کرتے ہیں، اس کو بھی آپ 2 مہینے جہاد کے ایکسٹرا کر دیں، 2 مہینے اس کے ایکسٹرا کر دیں، 6 مہینے ہو جائیں گے۔ تو ان کو جب جی کہا گیا تو انہوں نے کہا میں جو تجارت کرتا ہوں نا یہ ذات کے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، جو لوگ مصلی میں بیٹھ کر میرے نبی کی امت تیار کر رہے ہیں ان کی ضروریات پوری کر، یہ ایسے لوگ تھے۔ جب ایسا معاشرہ ہوتا ہے تو پھر تو ماحول ہی اور ہوتا ہے نا۔ اب تو نفسا نفسی کا عالم ہے، اب تو عالم یہ ہے کہ آپ روئیں تو کس چیز پہ نہ روئیں، ہر طرف دکھ ہی دکھ ہیں، درد ہی درد ہیں۔ یعنی آپ بیرا روی کی بات کرتے ہیں وہ کیوں نہیں پھیلے گی جب آپ کا سرمایہ بھی یہود و نعود کے لیے لگ رہا ہو، جب آپ کی صحت و تندرستی بھی ان کے لیے ہو، تو پھر دین کو تو آپ نے بالکل ثانوی حیثیت بھی نہیں دی، اس کو تو بالکل معمولی مقام پہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ دین کو پرائرٹی دیں گے نا تو پھر دین کسی کے اوپر قرض نہیں چھوڑتا، بے شک دین آپ کو ڈبل کر کے لوٹائے گا۔ بے شک یہ میں نے دین کے اندر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام سے محبت کی، اسلام کے اوپر لگایا، اسلام نے انہیں مفلسی میں نہیں چھوڑا، اسلام نے انہیں ذلیل نہیں کیا، اسلام نے انہیں عزتیں بھی دی اور مقام بھی دیا۔ بالکل ایسے ہی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ٹائم ملا، آپ کی باتوں سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ معلوم ہوگا اور بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ خاص طور پہ جو بچیوں کے داخلے کے لیے وہ ضرور رابطہ کریں، تو دین کی تعلیم دلوائیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک اچھی ماں کسی گھر میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے اچھے جو ہے نا آپ کو اسکالر ملیں گے دینی، اور دینی تعلیم کرنے والے اور
بہت اچھے جو ہے نا لوگ ملیں گے، آپ کے معاشرہ انشاءاللہ ترتیب دے گا. بہت بہت شکریہ جی. بہت مہربانی ہے، بالخصوص آپ سب دوستوں کا، آپ کے چینل کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور یہ ایک ذریعے ہیں، دیکھیں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا کام کر رہا ہے نا، تو یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے. آپ دین کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، آپ اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. نہیں تو وی لاگر ہو گئے، باقی یوٹیوبر ہو گیا، کوئی کرکٹ کر رہا ہے، کوئی میوزک کر رہا ہے، کوئی فلمیں کر رہا ہے. تو آپ کا بھی یہ بہت اس میں حصہ ہے کہ آپ دین کی طرف، دین کے معاملات کی طرف علماء کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. اللہ آپ کو اس نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، آپ نے علامہ نیاز حسین عوان صاحب کی باتیں سنی. یقیناً آپ کو بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں تھے ان کے بھی جوابات ملے ہوں گے، اور آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، خاص طور پر اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کے حوالے سے. دینی تعلیم کے لیے مدرسہ غوثیہ مدیہ للبنات میں یہاں پر فاروق اعظم کالونی میں انہوں نے آپ کو ایڈریس اور نمبر بھی بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی نمبر شیئر کر دیں گے. آپ ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.